انٹرمیڈیٹ 11ویں 12ویں اور یونیورسٹیز اور جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ہائر لرننگ کے وہ سارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں. تو یہ 15 تجویز ہے کہ 15 تاریخ کو 9 اینڈ ابو جو ہیں ان کو کھول دیا جائے. اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد حالات کا جائزہ لے کے 6ویں سے 8ویں کی کلاس جو ہے ان کو بھی کھول دیا جائے. اور اس کے بعد 30 ستمبر تک اگر حالات ٹھیک رہے اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو 30 ستمبر کو پرائمری سکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے. یعنی کہ 15 دن کے عرصے میں ایک سٹیگرڈ انداز سے جو سکولز ہیں اور جو ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بدتریج جو ہے وہ کھولا جائے گا. یہ ایک تجویز ہے اور اس تجویز پہ ڈسکشن ہوگی 7 تاریخ کو اور اس پہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ 7 تاریخ کو ہوگا. اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ صحت جو ہے بچوں کی وہ ہماری اولین ترجیح اور اولین پرائرٹی ہے. ہم کوئی بھی ایسا چانس نہیں لینا چاہتے جس سے بچوں کی صحت جو ہے اس پہ کوئی خدا نخواستہ اثر پڑے. لیکن حالات اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. انسیڈنٹس آف انفیکشن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, انسیڈنٹس آف مورٹیلٹی جو ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے, اور پچھلے 6 ماہ میں بچوں کی تعلیم کو بہت حرج ہوا ہے. بہت سارے بچے جو تھے وہ جو چھوٹی کلاسوں میں خاص طور پہ تھے ان کے لیے جو لرننگ لیولز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. اس کے علاوہ بہت بڑا ایک امپیکٹ پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی آیا, خاص طور پہ وہ پرائیویٹ اسکول کہ جو تھوڑی فیس لیتے تھے ان پہ بڑا ایک بوجھ پڑا ہے اور بڑا ایک مشکل حالات ہوئے ہیں. تو جب ہم انشاءاللہ کھولنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو صحت کے جو SOPs ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل صاحب پرائم منسٹر اسپیشل اسسٹنٹ آن ہیلتھ وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن ایجوکیشن کے حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے 6 ماہ میں جو تعلیم کو نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ہماری سفارش ہوگی. ہم اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں اور صوبوں سے بھی سفارش ہوگی کہ جب بچے اسکول میں واپس آئیں تو ان کی ٹیسٹ تھوڑا سا کریں کہ دیکھیں کہ کیا لرننگ لیولز میں کتنا فرق پڑا ہے اور اس کے مطابق اپنے جو پروگرام ہیں وہ بنائیں. اور کیونکہ ایکڈیمک ایئر جو ہے وہ اب پہلے سے چھوٹا ہوا ہے تو اس چیز پہ بھی غور کیا جائے کہ کس طریقے سے جو کورس ورک ہے اس کو مناسب حد تک شارٹن کیا جا سکتا ہے جس سے تعلیم کا بھی نقصان نہ ہو اور جس سے بچوں پہ بوجھ جو ہے وہ بھی زیادہ نہ پڑے. تو یہ لرننگ لاس اور اس کے مطابق کورس ورک جو ہے اس کے اوپر ہم ایڈوائز کریں گے اسکولوں کو. اور انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ اگلے سال تک اگر انشاءاللہ کووڈ کے اس بیماری کے حالات یہی رہے تو انشاءاللہ ہم سارے جو پرانا شیڈیول ہے اسکولوں کا امتحانات کا آہستہ آہستہ اس شیڈیول پہ آ جائیں گے. تو یہ مختصر میں عرض کرنا چاہتا تھا. فیصلے جو ہیں وہ فائنل 7 تاریخ کو ہوں گے لیکن SOPs پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ جو بنیادی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں وہ اپنانے بہت ضروری ہیں, لیکن ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے ٹیچرز کا اور ہیڈ ٹیچرز کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس لیے کہ والدین انشاءاللہ تعالی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے اور جو بھی SOPs ہیں, ماسک ہو گیا بچوں کے لیے, وہ سارے چیزیں کریں گے. لیکن جب ایک دفعہ بچہ اسکول میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد ذمہ داری جو ہے وہ جو ہیڈ ٹیچرز ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈینسٹی کم کر کے, اسپیسنگ کر کے, وینٹیلیشن کا خیال رکھنا اور انشور کرنا کہ یہ سارے جتنے بھی چیزیں پرسکرائب کی گئی ہیں ان پہ عمل درآمد ہو. مشکل مرحلے ضرور ہوں گے کہ جس وقت بریک کا ٹائم ہوتا ہے بچوں کا آپس میں گھلنا ملنا, لیکن اس کی کوشش کی جائے کہ وہ بھی ایک آرگنائز طریقے سے ہو تاکہ اس میں بچوں کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے.
ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم ایکسٹینسو ٹیسٹنگ کریں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں جو حالات ہوں گے اسکولوں کے اس کے بارے میں بھی آگاہی ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ یہ بڑا مشکل مرحلہ جو ہے اس کو بھی ہم پاس کر لیں گے، اور جو لرننگ لاسز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے مختلف تجاویز آ رہی ہیں، ان میں مزید ہم بات کریں گے کہ ایکسیلیٹڈ لرننگ پروگرامز بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، لیکن یقیناً تھوڑی سی ایکسٹرا محنت جو ہے وہ کرنی پڑے گی سب کو۔